السلام علیکم یوٹیوب، مجھے امید ہے آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں ایک بہت ہی مشہور ایکٹر کے گھر میں مہمان بننے کا قصہ سناتے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہے۔ میڈم بہت خوش تھیں، سب کو بتایا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے۔ میں آگے چلا گیا، جا کر ایک بڑے ہال میں بیٹھ گیا۔ ایک لمبی سی میز تھی، کالی سیاہ رنگ کی، اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہوں گی۔ میں نے کہا، بہت خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے، اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو رہا تھا۔ وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10، وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا جس نے نیلی نکر پہنی ہوئی تھی، کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی ایک جیکٹ سی پہنی ہوئی تھی، وہ نیچے اترا۔ لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا۔ کھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا، بنجو جی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو کے غور سے میری شکل دیکھنے لگا۔ اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا، ہاؤ آر یو؟ یو بلانگ ٹو رچ کلاس؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کونہی رکھ کے میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے میری شکل دیکھی۔ اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب ہو، اس اینگل پر ہو، بڑے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس زمانے میں نے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک آرٹسٹ تھا ڈالی، اپنی مونچھوں کو موم لگا کے ذرا اونچی رکھتا تھا۔ میں نے بھی ڈالی کے فیشن میں مونچھیں اوپر کی طرف کی ہوئی تھی۔ تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک ہو گیا۔ سیدھے کھڑے ہو کے اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا، زور سے کھینچا، میرا سارا ہونٹ اوپر کو کھینچ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے ایک چماٹا دیا میز سے، اتنے زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک ملازم آ گیا، مجھے آ کے کہنے لگا، یہ رسنی کا بڑا بیٹا اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے۔ میں نے کہا، ہاں ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے۔ تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے کہا، یا اللہ، جتنی خوشی میں آیا تھا، جتنا میرا دبدبہ تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر، رنج تو ہے، آج تک ہے، یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ وہ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں میڈم آئی، معذرت کرنے لگی کہ مجھے کچھ کام تھا، میں نے ابھی رسلنگ کو فون کیا ہے۔ اس نے کہا، میرا آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ رسلنگ نے کہا، آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا، میرا شاٹ تیار نہیں ہوا، تو پھر میں اشفاق سے ضرور ملوں گا، یہ بات طے ہے۔ پھر انہوں نے کہا، وڈ یو لائک؟ میں نے کہا، جیسا کہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ڈونگی لے کر آنے لگے۔ ان کے ملازم بابردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے ہیں۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے تھے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے۔ جب بھی کبھی وہ آلو میرے آگے بھاگتا رہتا ہے، پکڑا نہیں جاتا۔ نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوتا ہوں۔ ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چیزیں آ گئیں، اتنے میں ان کا چھوٹا بیٹا بھی آ گیا۔ 2 ان کے بیٹے تھے، تو میں نے کہا، ہیلو، ہائی، ویری کیوٹ، جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے، اس چھوٹے بیٹے نے میرے ساتھ اپنی کرسی ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عجیب و غریب سی، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس قسم کا آدمی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹالین بولتے تھے، میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا۔ باتیں ہم کرتے رہے۔ جب کھانا لگ گیا بڑے طلائی اور زرعی برتنوں میں، تو ہم نے شوربہ ڈال دیا، جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے، یعنی کہ سوپ۔ تو وہ جو چھوٹا بیٹا تھا، دوسرا بڑا بیٹا جو ادھر بیٹھا تھا، دوسرا بھی آ گیا۔ کھانا تو کھانا ہی نہ تھا ساتھ۔ تو چھوٹے نے کیا کیا، وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے کر میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا۔ تو میں نے کہا، کوئی بات نہیں، شوربے میں دہی پڑا، اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا، آئی ایم ویری سوری، بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ۔ ہم بچے کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں، کیونکہ اگر بچے کو ٹوکا جائے، ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ نئی تحقیق یہ ہے۔
ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں۔ ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملہ میں بہت محتاط ہیں۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ ملازم سے کہا یہ پلیٹ اٹھا دو، اس کی جگہ اس نے نئی پلیٹ رکھ دی۔ تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں ڈال دی۔ تو میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا، میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں۔ وہ ڈال دیے تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے۔ ابھی ایک نوالا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فوک کے اوپر، اون تلکا کے ٹک کر کے، جیسے گلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر۔ بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا، ٹھن ٹھنا ٹھن، مرچیں ڈال کے آلودہ ہو گیا میرا سارا سوٹ۔ اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے، منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو، یوں آگے چل کر وہ بہتر انسان بنتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ ایسے کیے جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکی۔ ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے بیٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں زور سے مارا۔ اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے نیلز۔ میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی۔ میں نے سوچا کس لیے آ گیا یہاں، دفع کرو، لعنت بھیجو، یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں، میں کہاں پھنس گیا۔ اتنے میں رسلنگ کا فون آیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا۔ اس نے کپڑا رکھا، ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی۔ اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اوپر جا رہی ہے، اب جا کے ٹیلی فون سننے لگی ہے۔ جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی، بچے دونوں ٹاپ میں بیٹھے تھے۔ میں نے گالی دی کہ سور میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کتے۔ اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی، اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھی، جو کہیں بھی نہیں آ سکتی تو وہ کانپ گیا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ فک ہو گیا۔ میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹالین نہیں، کوئی انگریزی نہیں، خالص پنجابی، جے تو پھر یہ کیتا نا، گل وڈ کے تھالی وچ رکھ دیاں گا۔ اور اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کے واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ آئیں اور ہمیں کھانے پر جوائن کریں۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی اور دونوں بچے بھی۔ ہم کھاتے رہے تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے۔